بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں دانیال عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دانش ٹیوشن سینٹر۔ پہلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں میں نے بتایا تھا کہ سبق یاد کیوں نہیں ہوتا، تو دوستوں نے یہ جاننا چاہا کہ پھر سبق یاد کیسے کیا جائے۔ میں نے بھی بتایا تھا کہ اگلی ویڈیو آپ کی ہوگی کہ سبق یاد کیسے کیا جائے۔ اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا دماغ مصروف کہاں ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سبق یاد نہیں ہوتا۔ تو چلیں اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو اور آپ اور اردو کے متعلق بہت سی چیزیں سیکھ سکیں۔ ویڈیو کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے سبق کو یاد کرنے کے لیے پارٹ آف آرگن، جسم کے حصے جو ہیں وہ آپ مصروف کر لیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہیں تو پالتی مار کے پاؤں فولڈ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ آپ کے پاؤں مصروف ہو جائیں۔ اس کے بعد اگر آپ ادھر ادھر کی باتیں سن رہے ہیں، کان آپ کے دماغ کو مصروف کیے ہوئے ہیں، تو سبق کو اس آواز میں پڑھیں کہ وہ آپ بامشکل سن سکیں اسے غور سے۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں کتاب پہ ہونی چاہیے۔ ایک ہاتھ میں کتاب پکڑیں، دوسری انگلی سبق پہ چلائیں اور آواز اتنی ہو کہ کانوں تک پہنچے۔ کان، آنکھ، ہاتھ مصروف ہو گیا آپ کے، پاؤں آپ نے فولڈ کر لیے۔ جسم کے جب تمام آرگن آپ کے اکٹھے ہو جائیں گے اور سبق کو آپ اس طرح پڑھیں گے جیسے کوئی رائٹر، کوئی لکھاری، کوئی کردار آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آپ اس کی باتیں سن رہے ہیں، تو آپ کو سبق بڑا آسانی سے جلدی یاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اس سبق کو ڈیوائیڈ کر لیں، پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ ایک لائن کر لیں آسانی سے جو ہوتی ہے، ایک لائن کو یاد کرنا ہے، اسے لکھ لینا ہے، اسے چھوڑ دیں، پھر اگلی لائن لیں، یاد کریں، لکھ لیں۔ جب 3 سے 5 لائنیں ہو جائیں آپ کی، ایک پیراگراف لیں، یاد کر کے لکھ لیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ 3 سے 4 کر لیں پھر ان کو ساتھ ملا لیں، پھر اسے میچ کریں، انڈر لائن کر لیں۔ دوسرا طریقہ یہ تھا۔ اس کے بعد سبق کو لکھ کے یاد کرنا، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، تقسیم کرنے کے بعد اسے لکھ کے یاد کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ بڑی آسان ہے، سبق کوئی بھی مشکل چیز ہے، سینٹنسز ہیں، گرامر ہے، کوئی بھی چیز، فارمولاز ہیں، یاد نہیں ہوتے۔ بڑا آسان طریقہ ہے، کریں کیا؟ چھوٹے بہن بھائی ہوں گے آپ کے، اگر نہیں تو کزنز، کوئی اسٹوڈنٹ چھوٹے بچے لیں، بٹھا لیں اپنے پاس، جو آپ نے لیسن تیار کرنا ہے وہ انہیں سمجھانا شروع کر دیں۔ چاہے آپ بک سے دیکھ کے سمجھا رہے ہیں، انہیں سمجھانا شروع کر دیں۔ ان کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو سبق تیار ہو جائے گا۔ اسے سنانا شروع کر دیں، سمجھانا شروع کر دیں، بتانا شروع کر دیں، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، وہ آپ کو ٹوکے گا بھی نہیں۔ بہت جلدی آزما کے دیکھیے گا، تجربہ ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو میتھڈ ہے، طریقہ ہے سبق کو یاد کرنے کا، سبھی کے پاس سیل فون ہوں گے، اس میں ریکارڈنگ کا آپشن بھی ہوتا ہے۔ اپنے سبق کو اپنی آواز میں یا کسی کی آواز میں ریکارڈ کر لیں۔ جب آپ اسے ریکارڈ کر لیں گے، تنہائی میں بیٹھ جائیں،
उस रिकॉर्डिंग को बगौर सुने। कभी नोट कीजिएगा, कोई भी हम किस्सा, कहानी, वाकया, कोई चीज अगर सुन लेते हैं तो हमें काफी हद तक वो याद हो जाती है। दूसरी बार अगर पढ़ लेते हैं तो वो कंप्लीट, उम्मीद करता हूं, वो याद हो जाती है। अपनी रिकॉर्डिंग को बार बार सुनने से वो सबक भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो तरीका है, कोई भी जो आपको सबक बोरिंग लगता है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जैसे कि सोशल का है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, जो आपको सबक सही से याद नहीं हो रहा, तो आप जैसे कि एक स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी में आप किरदारों को पढ़ रहे होते हैं, मगर आपके दिमाग में उसकी बकायदा एक मूवी चल रही होती है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। इसी तरह आप अपने सबक को किरदारों में तकसीम कर दें, उन्हें करैक्टर दे दें। जब आप उन्हें करैक्टर दे देंगे और रफ वर्क पे उनको एक फिल्माइज कर लेंगे तो बड़ा जल्दी और आसानी से सबक याद होगा। इस वीडियो में इतना सा तरीके हैं और इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो देखते रहिए दानिश ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।